تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس اولاد کی محبت رب کائنات نے اس کے دل میں، اس کی فطرت میں شامل کر دیا۔ تیسری چیز جو انسان کی فطرت میں شامل ہے وہ مال سے محبت کرنا۔ ہر بندہ مال سے محبت یہ اور ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے۔ محبت مال بری چیز نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں۔ مال و دولت سے محبت بری چیز نہیں ہے، اس کی محبت میں غرق ہو جانا یہ برا ہے۔ مال کی محبت میں غرق ہو جانا کہ نہ انسان کو رزاق کی فکر ہی ختم ہو جائے، یہ بری چیز ہے۔ ورنہ مال کو کمانا، دولت کو کمانا کس طرح؟ رزق حلال کے ذریعے کمانا، پھر کما کے رزق حلال کے ذریعے کما کے پھر اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا، یہ کائنات کی عظیم نیکیوں میں سے یہ نیکیاں ہیں۔ تیسری چیز مال کی محبت ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور چوتھی چیز سب سے زیادہ انسان جس سے محبت کرتا، وطن سے بھی، مال سے بھی، آل سے بھی، ان تینوں چیزوں سے انسان اگلی جو چوتھی چیز ہے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ انسان کی جان ہے۔ وہ انسان کی جان ہے۔ بندہ جان بچانے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دیتا ہے، کہتا ہے میری جان بچے مال لگا دو۔ جان کے لیے انسان اپنے وطن کو قربان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہو تو وہ کہتا ہے مجھے کسی اور ملک میں لے چلو، وطن کو چھوڑو، بیماری ہے پھر اگر صحت آ جائے گی پھر واپس آ جاؤں گا۔ اولاد کے لیے بھی اپنی انسان جان جو ہے اولاد کے لیے، ہم نے دیکھا کہ باپ آج کل ہم جس دور میں سے گزرا کہیں باپ اپنی اولاد کو مار رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے، مال کے لیے، جس چیز کے لیے بھی، یہ جان جو وہ چیز ہے جس سے انسان کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب یہ جملہ توجہ سے سنیے گا، چار چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے: وطن کی محبت، مال کی محبت، آل کی محبت، جان کی محبت۔ اور میں قربان جو صحابہ کی عظمت پہ، مصطفیٰ کے غلاموں نے یہ ساری چیزیں حضور کی جان پہ قربان فرما دی۔ حضور نے کہا کعبہ چھوڑو، چھوڑ دیا۔ بھلا جو بندہ 10 دنوں کے لیے، 15 دنوں کے لیے، 21 دن کے لیے، 28 دنوں کے لیے جاتا ہے، کسی کا دل چھوڑتا کرتا ہے وہاں پہ چھوڑنے کے لیے، لیکن آنا پڑتا ہے۔ ہم تو گئے تھے چند دن کے لیے، جو پیدا ہی مکے میں ہوا، جس نے آنکھ کھولی تو سامنے بیت اللہ تھا، جس نے ساری زندگی جس نے مکے کی ہواؤں میں گزاری ہیں۔ وہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ادھر مکہ ہے کیسے چھوڑ جائیں، اللہ کا گھر ہے۔ صحابہ نے کہا ہمیں اللہ بھی تو ملا ہے، حضور کے صدقے ہی تو ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اب گئے نا مکے میں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور کے قاصد بن کر گئے، حضور کے قاصد بن کر گئے، حضور نے بھیجا۔ مکے کے کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مکے کے کافروں کا اے کفار مکہ سنو، ہم کو جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، حضور کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ اگر جنگ کا ہوتا تو حضور اسلحہ لے کر آتے، تلواریں لے کر آتے، ہمارے نبی جنگ کرنے نہیں ہے، حضور عمرہ کرنے کے لیے ہے۔ مکے کے کافر کہنے لگے عثمان تیرے نبی کا بعد میں سوچیں گے، چلو تم تو طواف کر لو نا۔ اللہ اکبر، وہ تو چلو جب معاہدہ ہوگا، صلح نامہ ہوگا، بات کی بات ہے، تو مکہ میں آ گیا ہے، حرم تیرے سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اس کا طواف کر لے۔ عثمان تیری عظمت پہ قربان چل۔
عثمان تیری محبت پہ قربان جو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا ادھر صحابہ نے حضور کو کیا کہا؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عثمان بڑا خوش قسمت ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں اور عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو حرم میں نمازیں پڑھ رہا ہوگا. میرے نبی نے کیا جملہ کہا؟ دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا ہے. اور جب حضرت عثمان کو کہا گیا عثمان طواف کر لو، آپ نے فرمایا پاگل ہو گئے، حضور کے بغیر طواف کر لو. تو مولوی سے پوچھئے کس حدیث میں لکھا ہے حالانکہ سامنے مطاف آ جائے طواف کر لو؟ لیکن عثمان نے کہا میں اس طواف کو کیا کروں جو حضور کے بغیر ہو. وہ صحابہ کا عقیدہ تھا. عبادت بھی وہ ہے. آج تو مولوی کہتے ہیں نا، کتاب رشید احمد گنگوئی نے کتاب لکھی ہے تذکیر الناس، دیوبندیوں کا مولوی ہے، اس نے معاذ اللہ اپنے کتاب میں لکھا ہے اگر نماز میں گدے اور بیت کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا مولوی تیری نماز تو ٹوٹ جاتی ہوگی کیونکہ تمہیں آتے ہی کھوتے کے خیال ہے، تمہیں تو نماز میں آتے ہی گدے اور کھوتے کے خیال ہے. تیرا دماغ بھی پلید ہے، تیرا دل بھی پلید ہے، تجھے خیال بھی پلید آئیں گے. تیرے خیال میں تو نبی آنا ہی نہیں ہے. تیرے دل میں کدھر نبی آئے گا جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں حضور کا خیال نہ آئے. بلکہ صحابہ تو حضور سے اتنی محبت و خیال کی بات کرتا ہے. مولوی اپنا علاج کرا، کیوں قوم کو تباہ کر رہا ہے؟ کس چیز پہ لے کے جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نماز پڑھتے ہمیں حکم ہے جب ہم قیام میں کھڑے ہوں سجدے والی جگہ پہ دیکھیں. ہم جب قیام کریں تو سجدے والی جگہ پہ دیکھیں، حکم ہے. لیکن اور صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ جب تم نماز پڑھتے تو تم کیا دیکھتے تھے؟ ہمیں حکم ہے نماز پڑھو قیام والی جگہ، سجدے والی جگہ پہ دیکھو. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تھے ہم زمین پہ نہیں دیکھتے تھے، ہم نماز میں بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. ہم نماز میں بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. بعد میں قربان جو صحابہ کی عظمت پہ ہے. اور وہ بندہ کیسا لانتی ہے جو آج صحابہ پہ انگلی اٹھاتا، جو صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو صحابہ کے ایمان پہ گفتگو کرتا ہے. خدا کی عزت کی قسم پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے نبی کے ایک صحابی کے ایمان کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حضور علیہ السلام کے حضور کے آخری دن ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا. صحابہ مسجد میں کھڑے ہیں، حضور کا انتظار ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. صحابہ بیٹھے، امام آئے گا تو نماز ہوگی نا. نماز اس وقت ہوگی جب امام آئے گا. بات سمجھ آ رہی؟ امام کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. ایدراسی کہہ رہے کہ نماز جماعت ٹائم تک کھڑی ہونی چاہیے، جمعہ ٹائم تک، جو مولوی صاحب پابندی نہیں کرتے شرعاً. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تمہیں نبی کی شریعت کی بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کنسیشن ہو نہیں. الحمدللہ میں ہمیشہ ٹائم بتا، جمعہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن شرعاً یہ ہے جب امام آئے پھر جماعت کھڑی، چاہے وہ 10 منٹ بھی لیٹ آئے، مقتدی کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مقتدی ہے، وہ امام نہیں ہے. صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے. اب کسی کی جرت بھی نہیں ہے جا کے کہے حضور جماعت کا ٹائم ہو گیا. آئے
وہ صحابہ تو مصطفیٰ کا ادب کرنے والے تھے، وہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی، حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھے۔ حدیث لمبی ہے، وقت موضوع بھی لمبا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں حدیث لمبی ہے، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اینڈ کی جو بات ہے وہی کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کو کہا جماعت کر، آپ نے جماعت کھڑی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس کو حضور نے بلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے فرمایا مجھے دونوں اپنے کاندھوں سے سہارا دو، مجھے سہارا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ام عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک اس طرح ہے، مسجد نبی کے اس سائڈ پہ ہے ام عائشہ کا حجرہ، اور دروازہ بالکل مسجد نبی کے اندر کھلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں انٹر ہوئے، جوں ہی دروازہ کھلا، اب صحابہ نماز میں کھڑے ہیں۔ یہ ایسے تصور کر لیں، سامنے قبلہ ہے، ادھر اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، حضور دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اب صحابہ نے جب حضور کے قدموں کی آواز سنی، اور بعض روایت میں ہے کہ رخ مصطفیٰ کا نور سامنے دیوار پہ پڑا، صحابہ سمجھ گئے کہ آقا آ گئے، اب کھڑے نماز میں ہیں، کھڑے صحابہ کو پتہ چلا نماز میں، صحابہ کا خیال کدھر چلا؟ بولے بولے کدھر کیا؟ حضور کی طرف۔ اب صرف تصور نہیں کیا، خالی تصور نہیں کیا، صحابہ نماز میں قیام میں کھڑے ہیں، منہ قبلے کی طرف ہے، امام امامت کرا رہا ہے، حضور اندر داخل ہوئے، صحابہ نے رخ موڑ دیا، رخ موڑ دیا، صحابہ نے چہرے حضور کی طرف کر لیے۔ اب مفتی کہتا ہے اگر نماز میں حضور کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضور والا کی در خالی، تصور نہیں آیا، بلکہ تمام فقہاء کا فتویٰ ہے اگر دوران نماز اگر چہرہ قبلے سے ہٹ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کو صرف خیال نہیں آیا، صحابہ نے اپنا رخ بھی بدلا۔ صحابہ نے رخ بھی بدلا، چاہیے تو یہ تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، حضور فرماتے ہیں نماز دوبارہ ادا کرو، لیکن نبی نے فرمایا اتم الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز پوری کرو، حضور نے فرمایا سیدھے ہو جاؤ، نماز پوری کرو۔ حضور والا صحابہ نماز میں حضور کو دیکھنے کے لیے اگر چہرہ بھی قبلے سے ہٹا دیں، یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمارا چہرہ کعبے سے ہٹا تو کیا ہوا، ہم نے چہرہ ادھر کیا جس کا کعبہ بھی طواف کرتا ہے، جس کو کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ یہ تھی صحابہ کی حضور سے محبت۔ حضور نے کہا صحابہ کو وطن چھوڑو، صحابہ نے مڑ کے نہیں دیکھا، کہا اولاد چھوڑو، اولاد بھی چھوڑ، ماں باپ بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، کہا حضور آپ راضی ہو جائیں۔ غزوہ احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا باپ
اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا خامن، چارے شہید ہو گئے، چاروں شہید ہو گئے۔ اور ادھر افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی، کہرام بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ پاک سے باہر آ گئی۔ صحابی آئے، ایک صحابی نے کہا ام عمارہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے باپ کی بات نہ کر، بتا میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک اور صحابی آتا ام عمارہ تیرا خامد بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خامد کو چھوڑ، بتا میرے حضور کا کیا حال ہے، میرے حضور کا کیا حال ہے۔ ایک اور صحابی کہ ام عمارہ بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کو چھوڑ، یہ بتا میرے حضور کا کیا حال ہے۔